بہترین ڈرامہ سیریل بڑے بھیا کی اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار کبیر کو اس بات کا احساس ہو ہی گیا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ ناقابل برداشت اور ناقابل معافی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہمت جتا کر مہوش کے گھر آتا ہے اور وہاں آ کر بڑے ہی نرم لہجے میں اس کے والد سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مہوش سے ملنا چاہتا ہوں اور ایک بار جو بھی غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ لیکن مہوش کے والد صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو، وہ تمہیں کسی بھی صورت اندر نہیں آنے دے گی، اور اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں نے تمہیں گھر میں داخل ہونے دیا ہے تو وہ بہت سخت خفا ہو جائے گی۔ اس پر کبیر انہیں منانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، آپ ایسا نہ کہیے، مجھے ایک بار اس سے بات کرنے دیجیے۔ خیر، جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ کبیر کی ملاقات مہوش سے ہو جاتی ہے، لیکن مہوش اس کی طرف دیکھنے تک سے انکار کر دیتی ہے اور پیچھے ہٹتے ہوئے کہتی ہے کہ خبردار، آئندہ سے ایسی کوئی بات کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ اب وہ جانتی ہے کہ دوبارہ اسے اس گھر سے نکالا جا سکتا ہے، جیسا کہ پہلے دوبارہ ہو چکا ہے۔ اس لیے مہوش کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی اور چاہتی ہے کہ معاملات وہیں ختم ہو جائیں۔ وہ صاف کہہ دیتی ہے کہ بس جیسے حالات ہیں ویسے ہی رہنے دیجیے۔ ادھر دوسری طرف المیر ہے، جسے اپنے کیے کی بہت بڑی سزا مل رہی ہے۔ جو بھی حساب کتاب اس نے کیا تھا، آج وہ اس پر شرمندہ ہے، کیونکہ اس نے اپنے باپ جیسے بھائی کو چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن آج وہی مثال جس پر اس نے اندھا اعتبار کیا تھا، اس کو چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی ہے۔ مثال کا کہنا ہے کہ جب اس کا مقصد پورا ہو گیا اور جب اس نے دیکھ لیا کہ اب المیر کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا، تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنی ماں کے پاس امریکہ چلی جاؤں گی، یعنی کہ اس نے المیر کو بالکل سخت اور کڑوا جواب دیا ہے، جو المیر کو برداشت نہیں ہو رہا۔ المیر حیران و پریشان ہے اور بار بار اس کے ذہن میں کبیر بھائی کی باتیں گونج رہی ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ واقعی کبیر بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، کاش میں نے اس کی بات کا یقین کر لیا ہوتا، لیکن افسوس کہ میں نے کبھی بھی اس پر اعتماد نہیں کیا اور یہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بہرحال آپ دیکھیں گے کہ المیر کبیر کے پاس آ کر کہتا ہے، آپ کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور ہم مہوش بھابھی کو گھر ضرور لے کر آئیں گے۔ آپ ان کی وجہ سے بلا وجہ پریشان نہ ہوں۔ گھر کا ماحول ویسے ہی بہت ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ فریبی کافی زیادہ پریشان ہے، ایک تو اپنی ذات سے اور دوسرا گھر کے بگڑتے ماحول سے۔ وائنا کی گھٹیا باتیں اس کے ذہن کو مزید الجھا رہی ہیں۔ بار بار وہ فضول باتیں کرتی ہے جن سے فری سخت تنگ آ چکی ہے اور سوچتی ہے کہ آخر ان سب چیزوں کا حل کیا نکلے گا۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آخر مہوش بھابھی اس گھر میں واپس کیسے آ سکتی ہے اور میں کیا کروں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اس پر کبیر کہتا ہے کہ میں مہوش کے پاس گیا تھا، لیکن اس نے تو بات کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اب آپ ہی لوگ بتاؤ کہ ہم آخر کیا کریں۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اسلح نے بھی زویا سے وعدہ کیا ہے کہ وہ بھابھی کو ضرور واپس لے کر آئے گا اور یہ سب کچھ بہت جلد ہو جائے گا، لہٰذا ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 5-10 ایپیسوڈ صرف مہوش کو منانے میں گزر جائیں گے، کیونکہ وہ اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں ہے۔ اس طرح ڈرامے کو مزید لمبا بھی کھینچا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کبیر اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی بات نہیں سنی جاتی۔ فری جب کبیر کو پریشان دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ بڑے بھیا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اپنے آپ کو یوں ہلکان مت کیجیے، بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ ہم سب گھر والے مل کر جائیں گے اور بھابھی کو منانے کی کوشش کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور مان جائے گی اور 5-10 ایپیسوڈ میں واپس بھی آ جائے گی، اس لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں گے کہ سب لوگ کبیر کو تسلی دے رہے ہیں کہ ٹینشن مت لو۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔